پھر اپنی نفسانی خواہشات، اپنی رضا کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ اتنا نفع بخش باغ، اور یہ آپ یہاں کے ماحول کے اعتبار سے نہ دیکھیں بلکہ عرب کے ماحول کے اعتبار سے دیکھیں کہ صحرا کے اندر گرم ہوائیں ہوں، اس میں ایک باغ، ایسی زمین کے جس سے پودے نکل آئیں، اور پھر اس میں کھجوروں کے درخت، اس میں کھجوریں پکی ہوئی لٹکی ہوں، اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ، میٹھے پانی کا چشمہ، میٹھا پانی ویسی صحرا کے اندر ناپید، اور پھر لیکن پھر وہاں پہ چشمہ نکل آئے، اور اس میں پھر خود سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جلوہ افروز ہوں، تو گویا کہ وہ ایک ایسا وسیلہ تھا باغ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذریعہ اور سبب بنا کرتا تھا۔ کتنے امور اس میں جمع ہو گئے، پھر یقینی سی بات ہے اس باغ کی پیداوار ہوتی ہوگی، کھجوریں بکتی ہوں گی، اس سے نفع حاصل ہوتا ہوگا، لیکن ان تمام چیزوں کو فراموش کر کے آپ نے وہ باغ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی رضا کے لیے دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان واقعی اپنے نفوس پہ بڑے غالب تھے، ان کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہوا اس میں شرف صحابیت کو یقیناً بہت بڑا درجہ حاصل ہے، لیکن ان کے ذاتی اعمال و افعال اور اپنے نفوس پر غالب آنا یہ بھی بہت بڑا کمال تھا، اور یہ بہت بڑا ذریعہ اور سبب تھا جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں بڑے بڑے انعامات حاصل ہوئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانا کہ اسے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو، یہ ثابت کرتا ہے کہ صدقہ اگر انسان کرنا چاہے تو سب سے پہلے اس کے حقدار اس کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ لہذا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں، چچا زاد بھائیوں میں وہ باغ تقسیم کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں پہ زیادہ توجہ کریں، لیکن یہ اس میں بھی بڑا فقدان نظر آتا ہے۔ بعض اوقات ہم ایک پیسہ صدقہ کر دیتے ہیں، کسی غیر کو دے دیتے ہیں، مسجد میں لگا دیتے ہیں، کسی تنظیم کو، دینی تنظیم کو چندہ وغیرہ دے دیا مثال کے طور پہ، کہ ادھر ادھر لگا دیا، کسی جگہ فنڈنگ کر دی، لیکن اپنے قریبی رشتہ دار کو ایک پیسہ دینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ شاید بعض لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر ایک کی یہ سوچ ہے، بعض کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ اپنے غریب رشتہ دار کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا دیکھنا ہی نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں وہ ساری زندگی اپنے تنگدستی اور محتاجی کا شکوہ کرتے رہیں، ان کے سامنے دست سوال دراز کرتے رہیں، اور اس طرح انہیں اپنی فوقیت اور برتری کا احساس رہتا ہے، اور دوسرے کے کمتر اور حقیر ہونے کا احساس ان کے نفس میں ایک لذت اور مزہ پیدا کرتا ہے۔ لہذا اگر اپنے قریبی رشتہ دار کو اتنا سارا دے دیا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، تو خوف یہ ہوتا ہے کہ کل یہ ترقی کر کے ایسا نہ ہو کہ ہم سے بھی آگے بڑھ جائے، یا کم از کم ہمارے لیول پر آ جائے، اور یہ نہیں ہو سکتا، ہماری بزرگی، ہماری عزت کو زوال لگ جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ لہذا غریب کو غریبی رکھو تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ یاد رکھیں کہ اپنے قریبی رشتہ دار اگر محتاج ہے تو پھر آپ کا مساجد میں چندہ دینا اور کسی اور جگہ پیسے کو صرف کر دینا، یہ ہو سکتا ہے کہ میدان معاشر میں آپ کی گرفت کا سبب بن جائے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں ہم ایک نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً جب ہم دقت نظری کے ساتھ تقاضائے شریعت کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمارا وہ فعل قابل مدح نہیں بلکہ قابل مذمت ہے۔ قریبی رشتہ دار ہیں، سفید پوش رشتہ دار ہیں، ایک ہے کہ ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی خاندانی غیرت انہیں دست سوال دراز کرنے سے روکتی ہے۔ ایسے لوگوں کی حقیقتاً امداد ہونی چاہیے کہ وہ بیچارے اپنی زبان کھولتے ہوئے شرماتے ہیں، گھبراتے ہیں، اپنی عزت کے زوال کا خوف دامن گیر ہوتا ہے، حاجات سر کھول کے کھڑی ہوئی ہیں، منہ پھاڑ کے کھڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ کسی کے سامنے کہہ نہیں سکتے ہیں، تو وہ جلتے ہیں، کڑتے ہیں، اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھ کر، اپنی عزت کا بھرم رکھ کر جیسے تیسے گزارا کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں قریب رشتہ دار ہونے کے اعتبار سے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، لیکن نہیں، انہیں ایک پیسہ نہیں دینا ہے، ان کو مالی امداد فراہم نہیں کرنی ہے، پیسہ کہیں اور جائے گا، کسی اور جگہ چندہ دے دیا، کسی جگہ مدرسے میں دے دیا وغیرہ وغیرہ، تو اس طریقے سے یہ طریقہ غیر مناسب ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مسجد میں نہ دیں، آپ مدرسے میں نہ دیں، کسی اور جگہ فنڈنگ نہ کریں، لیکن توازن قائم کریں، ان کا بھی ایک حق ہے، ایک حصہ ہے، وہ ان کو بھی دیں، پھر دوسری جگہ آپ جا کر دیں، اور اگر بالفرض ان کی حاجت زیادہ ہے تو پہلے ان کو فوقیت دیں، ان کو رشتہ داروں کو ملنا چاہیے، پھر دوسری جگہ جانا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، رشتہ دار کو عموماً ہم لوگ فراموش کر دیتے ہیں، اور کوئی رشتہ دار بار بار مانگتے تو ہم بولتے ہیں تو مانگتے رہتے ہیں، مانگتے تو رہتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے جب ایک دفعہ اس نے مانگا، اس کے بعد کیا
مہنگائی کا عالم آپ دیکھیے، ورلڈ وائڈ مہنگائی ہے، اور پھر ہمارے ملک پاکستان میں بہت سی چیزیں بہت ہی مہنگی ہیں، پھر بجلی کا بل، پانی کا بل، سوئی گیس کا بل، اور پتہ نہیں کون کون سے بل. تو وہ بیچارہ کیسے کا غریب آدمی گزارا کرے گا؟ ایک دفعہ وہ مانگتا ہے تو ایسا تو نہیں کہ آپ نے اتنی بڑی اس کی امداد کر دی کہ ساری زندگی پھر کبھی اس کو مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. تو یقینی سی باتیں، ضروریات بڑھتی رہتی ہیں، تو ہم بعض اوقات اس طرح کے ہیلے بناتے ہیں. وہ جو اس کی تو مانگنے کی عادت ہے، اچھا مانگنے کی عادت ہے، اس کا مطلب اس کو نہیں دیں گے، اب ہم کہیں اور جا کر دیں گے. تو یہ تو غلط بات ہے. غور و تفکر کریں، اگر اتنی تنگ دستی آپ پر غالب ہوتی تو کیا آپ اس معاشرے میں، اس دور میں گزارا کر سکتے تھے؟ اور پھر جب تنگ دستی سر چڑھ کر بولتی، بچوں کے مطالبات، گھر کی ضروریات، حاجات، تو کیا آپ بار بار مانگنے پر مجبور نہ ہوتے؟ اور پھر اگر آپ مانگتے اور آپ کے لیے کسی طرح کا جملہ بولتا، کسی کے جملے آپ کے کانوں تک ٹکراتے کہ یہ تو مانگتے ہی رہتے ہیں، ان کو بس ٹال دو کسی طریقے سے، تو آپ کو کتنی آپ کی دل آزاری ہوتی، اور شاید آپ کی زبان سے بھی یہی جملہ نکلتا کہ تم پہ تنگ دستی طاری ہوتی نا، پھر ہم دیکھتے. تو اسی طریقے سے جو خاندان کے سفید پوش لوگ ہیں ان کی امداد کریں. زکوٰۃ جو شریعت نے لازم کی ہے، اس کا ایک بنیادی مقصد یہی تھا کہ غریب کی اور خصوصاً غریبی رشتہ دار کی غربت دور ہو، اور وہ بھی معاشرے میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں. لیکن اس میں بھی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم غریب رشتہ دار کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں، اور ہماری زکاتیں ادھر ادھر استعمال ہو جاتی ہیں، اور صحیح مصرف میں صحیح جگہ پر خرچ نہیں ہوتی. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرما کر اشارہ کر دیا کہ اپنی محبوب شے صدقہ خیرات کے اولین مستحق آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں. پھر اگر آپ غور سے دیکھیں، تھوڑا سا تفکر فرمائیں، تو اس میں زیادہ نفس کشی کا پہلو ہے کہ ایک تو ہے کہ آپ کے پاس ایک نعمت ہے جس کی وجہ سے آپ عزت پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو ایک مقام حاصل ہے، جس کی وجہ سے سہولیات ہیں، بینیفٹس حاصل ہو رہے ہیں، منافع حاصل ہو رہے ہیں، اور آپ وہی تمام منافع اپنے رشتہ دار کو دے دیتے ہیں اور ان منافعوں سے خود محروم ہو جاتے ہیں. یہ بڑی بات ہوتی ہے. ایک اجنبی کو دے دینا ایک الگ چیز ہوتا ہے، اور قریبی رشتہ دار کو دینا بعض اوقات بہت ہی گراں گزرتا ہے، بعض اوقات بہت ہی آسان ہوتا ہے. قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، محبت بھی ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، دے دیا. لیکن جو آج کل ہمارے ہاں معاشرے میں ایک روش چل رہی ہے کہ اجنبی کو دے دیں گے، رشتہ دار کو نہیں دیں گے. ایسے میں رشتہ دار کو دینا اور پھر اتنا دے دینا کہ وہ اوپر ہو جائے اور آپ نیچے ہو جائیں، یہ بہت ہی مشکل کام ہے. اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین پر اسی مشکل چیز کو اختیار فرمایا. آپ بھی آزما کر دیکھیں، کبھی اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اپنی کوئی محبوب شے دے کر دیکھیں کہ نفس کتنے پچھاڑے کھائے گا اور کتنے پہلوؤں سے منع کرنے کی کوشش کرے گا. اور صحیح بات ہے کہ ہم تو ہمت کر ہی نہیں سکتے ہیں. شاید ہی آپ کسی کو دیکھیں کہ اس کا اگر 1000 گز کا پلاٹ پڑا ہوا ہے اور بڑا قیمتی مقام پر ہے اور کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے، اور وہ اپنے کسی رشتہ دار کو دے دے، خود اس سے محروم ہو جائے. بہت ہی مشکل ہے. اپنے اولاد کو، بیوی بچوں کو دے دینے میں تو انسان کوئی اتنا وہ محسوس نہیں کرتا کہ وہ تو بہت ہی قریب تعلق رکھتے ہیں، لیکن سگے بھائی بہنوں کو بعض اوقات دیتے ہوئے انسان گھبراتا ہے. اور پھر کزنز وغیرہ یہ تو اور ذرا دور ہو جاتے ہیں، خالہ کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے، تو ان کو دیتے ہوئے انسان گھبراتا ہے. اور اس طرح دے دینا کہ خود محروم ہو جائے، ان کو مل جائے، یہ نفس پہ بہت ہی زیادہ گراں گزرے گا. اتنا تفصیلی کلام کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ذرا اس کی مکمل سچویشن کو آپ سمجھیے کہ کس قدر یہ مشکل ہے کہ انسان ایک چیز دوسرے کو دیتا ہے اور ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کرتا ہے. کاش اس طرح ہم بھی کریں. تو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخل کی لعنت سے مکمل طور پہ بچائے اور خوب صدقہ و خیرات کرنے اور اپنے رشتہ داروں کو دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.